السلام علیکم ناظرین۔ بزرگ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ مسکرانے پر بھی آپ کو اجر ملتا ہے، اور یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی۔ خاموش رہنے کے سات بڑے فائدے۔ خاموشی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ تلوار سے بھی زیادہ زخم الفاظ سے دے سکتی ہے۔ خاموشی آپ کو اپنے مقصد پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد دیتی ہے۔ خاموشی آپ کو ایک کامیاب انسان بننے میں مدد دیتی ہے۔ خاموشی آپ کے ذہنی تناؤ کو کم کر کے آپ کو باشعور انسان بننے میں مدد دیتی ہے۔ خاموش رہنا بہت مشکل ہے، لیکن خاموشی بہت بہترین انتقام ہے۔ خاموشی کسی کو بتانے کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ احمق اپنی بات سے اور عقل مند اپنی خاموشی سے پہچانا جاتا ہے۔ مسلسل ترقی کا ایک ہی راز ہے، اپنی کامیابیوں کو ریت پر لکھیں اور اپنی ناکامیوں کو پتھروں پر۔ عقل مند وہ نہیں جو بڑی بڑی باتیں کرنے لگے، عقل مند وہ ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھنے لگے۔ ہمیشہ ایسے لوگوں کو اپنی زندگی میں شامل کیجیے جن کے چہرے نہیں بلکہ دل خوبصورت ہو۔ محنتی شخص کے سامنے پہاڑ کنکر ہے، اور کاہل انسان کے سامنے کنکر پہاڑ ہے۔ منزل چاہے کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہو، راستے پیروں کے نیچے ہی ہوتے ہیں۔ خود سے سچی زندگی گزارنے کا حوصلہ رکھیں، نہ کہ وہ زندگی جس کی دوسرے آپ سے توقع کرتے ہیں۔ کام کرنے سے پہلے اس کے انجام پر اچھی طرح غور کر لو۔ اس وقت دشمن سے ضرور بچنا جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے۔ کسی کے برے وقت پر ہنسنے کی غلطی مت کرنا، کیونکہ یہ وقت وہ ہوتا ہے جو چہرے یاد رکھتا ہے۔ برا وقت دنیا کا سب سے بڑا جادو ہوتا ہے، جو ایک پل میں آپ کے چاہنے والوں کے چہرے سے نقاب ہٹا دیتا ہے۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ پرسکون ہے وہ انسان جسے کم یا زیادہ کی فکر نہیں۔ اپنے آپ کو آلودہ کیے بغیر آپ کسی شخص کو بھی گندی نالی میں دبا کر نہیں رکھ سکتے۔ سچ بولنا اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، کامیابیاں تمہارے قدم چومیں گی۔ اس شخص پر کبھی اعتبار نہ کرنا جو اپنے سچے ہونے کی قسمیں کھائے۔ کسی حساس دل کے ساتھ زندگی بسر کرنا شعلوں پر ننگے پاؤں چلنے کے مترادف ہے۔ دنیا میں ذہنی سکون سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ ان لوگوں کی ہمیشہ قدر کرو، ان کے ساتھ محبت سے رہو جو تمہیں بنا مطلب کے چاہتے ہیں، اور اس دنیا میں تکلیف دینے والے زیادہ ہیں اور خیال رکھنے والے بہت کم۔ کامیابی ناکامی کے برعکس نہیں ہے۔ اگر دوڑنے والا آخری نمبر پر بھی آ کر اپنے سابقہ ریکارڈ کو توڑ دیتا ہے تو وہ کامیاب ہے۔ جو تمہیں دوست رکھتا ہے وہ تمہیں برائی سے روکے گا، اور جو تمہیں دشمن رکھے گا وہ تمہیں برائی پر ابھارے گا۔ تین چیزیں یاد رکھنا: جس نے تمہاری مدد کی ہو اس کو نہ بھولنا، جو تم سے محبت کرے اس سے نفرت نہ کرو، جو تم پر یقین رکھے اسے دھوکہ مت دینا۔ ٹینشن، بے چینی اور ڈپریشن تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ صرف دانش مند اور بے وقوف مرد ہی کبھی نہیں بدلتے۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے، اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ جب تھک جاؤ تو رکنا مت،
رکنا تب جب کام مکمل کر لو۔ جب آپ کو پروں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے تو پھر ساری زندگی رینگنے کو ترجیح کیوں دیتے ہو؟ میں نے زخم جیسا کوئی استاد نہیں دیکھا، اس لیے زندگی میں چوٹ لگنا لازمی سمجھتا ہوں۔ باپ چاہے کتنا ہی بوڑھا ہو جائے، ہر گھر کا مضبوط ستون وہی ہوتا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی کی بات کا جواب دینے کے لیے سنتے ہیں بجائے اس کی بات کو سمجھنے کے لیے۔ انسان کو خاموش اور عقل مند اس کی عمر نہیں، اس کی ذمہ داریاں بناتی ہیں۔ جہاں دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو جائے وہاں خود کو سمجھا لینا بہتر ہوتا ہے۔ ہمیشہ خوش رہا کرو، کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان کے لیے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ زخم کھا کر بھی مسکرانا اور ناخوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا، دراصل یہی ہماری اصل طاقت ہوتی ہے۔ ان لوگوں کو نظر انداز کریں جو آپ کو خوف زدہ اور اداس کرتے ہیں، جو آپ کو بیماری کی طرف لے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ہماری زندگی میں مشکلات کا ایک لمبا سلسلہ چل پڑتا ہے اور یہ تب تک چلتا رہتا ہے جب تک ہمیں سبق نہیں سکھا دیتا۔ دنیا میں اگر کسی چیز کو پہلی فہرست میں رکھنا بہت ضروری ہے تو وہ آپ کا سکون ہے، باقی سب عارضی اور وقتی چیزیں ہیں۔ جس کے لیے آپ خاص نہیں ہو اسے عام کر دو، اور جو عام آپ کے لیے خاص ہو اس عام کو خاص کر دو۔ بڑھاپے میں آپ کو روٹی آپ کی اولاد نہیں بلکہ آپ کی دی گئی تربیت کھلائے گی۔ نصیحت تو سچی بات ہے جب ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ جتنی ذہانت کسی کے بات کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ ذہانت اس کی بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ کوئی بھی چیز اتنی مضبوط نہیں ہے جتنی خاموشی۔ ناکامی کے اسباب ہمیشہ آدمی کے اندر ہوتے ہیں مگر وہ انہیں دوسروں میں تلاش کرتا ہے۔ بد اخلاق انسان کی مثال اس ٹوٹے ہوئے گھڑے کی طرح ہے جو قابل استعمال نہیں رہتا۔ بہترین دنوں کے لیے برے دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ محبت میں خواری کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان خود سے زیادہ محبوب سے مخلص ہوتا ہے۔ تعلیم دراصل آہستہ آہستہ اپنی جہالت کو جان لینے کا نام ہے۔ تنہا بیٹھا کرو، تمہیں سب سوالوں کے جواب مل جایا کریں گے۔ زندگی میں موقع دینے والے کو دھوکہ اور دھوکہ دینے والے کو موقع کبھی نہیں دینا۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنے زیادہ اذیت میں رہو گے، یا تو خود کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو۔ منزل ملے نہ ملے بعد کی بات ہے، ہم کوشش بھی نہ کریں یہ تو غلط بات ہے۔ ہم لوگوں کی زندگی میں 12ویں کھلاڑی کی طرح ہوتے ہیں، جب کوئی اور دستیاب نہ ہو تو پھر ہمارا انتخاب ہوتا ہے۔ مسکراہٹ تمہاری زندگی میں مزید 10 سال کا اضافہ کر دیتی ہے۔ کسی کو اس کے ماضی کی وجہ سے نہیں پرکھنا چاہیے، کیونکہ شاید اس نے وہ جگہ چھوڑ دی ہو۔ اپنی غلطی جلد ہی تسلیم کر لینی چاہیے، اور جب آپ درست ہوں تو خاموش رہا کریں۔ اکیلی عورت آپ کے لیے ذمہ داری ہوتی ہے، موقع نہیں۔ کبھی کبھی سب کچھ جانتے ہوئے بھی چپ رہنا عقل مندی کی نشانی ہوتی ہے۔ زندگی ایک آئینہ ہے جس میں بیزار ہو کر دیکھو گے تو بیزار ہوتے جاؤ گے، اور مسکراتے ہوئے دیکھو گے تو مسکراتے ہوئے چلے جاؤ گے۔ دکھ انسان کو نہیں توڑتا بلکہ دکھوں میں اپنوں کے رویے توڑ دیتے ہیں۔ جب تمہارے رشتہ دار تمہارے خلاف بولنے لگ جائیں تو سمجھ جانا تم کامیابی کی طرف گامزن ہو۔ دنیا تمہاری عزت کیوں نہیں کرتی؟ انسان کی عزت کا راز ان 3 چیزوں میں ہے: کسی سے حاجت نہ چاہو، کسی کو برا مت کہو، کسی کے مہمان کے ساتھ مت جاؤ۔ اگر کوئی تمہارا دل توڑے تو اس سے اپنا بدلہ ایسے لو کہ اسے معاف کر دو، کیونکہ تمہارا معاف کرنا اسے ساری زندگی شرمندہ کیے رکھے گا۔